ربكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قبله من العذاب. قبله العذاب۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم 12 اور 13 آیت دونوں آیتوں کو کور کرتے ہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 اور 13۔ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کی داہنی طرف، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تم کو جنتوں کی، بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بڑی عظمت والی۔ یوم یقول المنافقون، اس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، اہل ایمان سے، انظرونا نقتبس من نورکم، نظر ڈالو ہمارے اوپر کیا حاصل کرے ہم تمہارے نور سے روشنی، قیل ارجعوا، کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، وراءکم، پیچھے کی طرف، فالتمسوا، پس تلاش کرو، نورا، نور، وضرب بینہم، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان، بسور، ایک دیوار، لہو باب، جس میں ہوگا ایک دروازہ، باطنہ فیہ الرحمہ، جو اس دروازے کی اندرونی جانب ہے وہ تو رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو اس کی بیرونی جانب ہے اس طرف ہے عذاب۔ اچھا، اس کے ساتھ بھی یہ والی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہی ہے نا، اس پہ مفہوم جو ہے نا وہ سارا پورا ایک ہی ساتھ چلے گا نا۔ ینادوہم الم نکن معکم، پکاریں گے وہ ان مومنوں کو کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا خود کو، وتربصتم، اور منتظر رہے، وارتبتم، اور شبہ کیا، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تم کو تمہاری آرزوؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ پہنچا اللہ کا حکم، وغرکم باللہ الغرور، اور فریب دیتا رہا تم کو اللہ کے بارے میں وہ بڑا فریب کار۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، ہاں ڈال دیں، تو آج نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی معاوضہ، نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا، مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آج کی آیت کافی طویل ہیں لگ رہی ہیں لیکن ان میں مشکل الفاظ کم ہیں، اور یہ ایک ہی اس میں سین چل رہا ہے نا تو اس کو ایک ساتھ ہی پڑھنا مناسب رہے گا۔ تو جہاں پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلی آیت یہاں تک پڑھی ہے۔ یہاں دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ تم دیکھو، یہ ایک طریقہ کار ہے قصہ بیان کرنے کا، یوم ترا، ترا مانی دیکھو، مومن مرد اور مومن عورتیں کون ہیں؟ وہ جو بہت نیک ہیں، وہ جن سے گناہ نہیں ہوتے؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو اس دنیا میں سنبھالتے آئے ہیں، ان سے بار بار گناہ ہوتے ہیں لیکن یہ بار بار توبہ کر کے واپس پلٹ جاتے ہیں، یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہیں اور ان کو جسٹیفائی نہیں کرتے، یہ گناہ کر بیٹھے تو ان کو مٹانے کے لیے دو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ایک توبہ اور دوسری نیکیاں۔ یہ ایک گناہ کے بعد کئی نیکیاں کرتے ہیں اور یہ نیکیاں کرنا نہیں چھوڑتے۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو وعدہ نہیں توڑتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور فجر عشاء کی نمازیں نہیں چھوڑتے، غصے میں آپے سے باہر ہو کے گالیاں نہیں نکالتے، اور فحش باتیں نہ کہتے ہیں نہ پھیلاتے ہیں۔ فحش باتیں کیا ہوتی ہیں؟ برائی کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، گندے لطیفے ہو گئے، گندی باتیں ہو گئیں، یہ ساری فحش باتیں۔ یہ لوگوں کے پیچھے ان کی غیبتیں نہیں کرتے، جو سامنے یہ ہوتے ہیں وہی یہ اندر سے ہوتے ہیں، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ گیمز نہیں کھیلتے، ان کو اپنے مقصد کے لیے گھماتے نہیں ہیں اور لمبی لمبی پلاننگ نہیں کرتے۔ کیا دیکھو گے تم قیامت کے دن؟ کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور دائیں جانب۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے نیک لوگوں کو
ان کے اس نور سے پہچان لوں گا جو ان کے آگے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آیت میں صرف دائیں کا ذکر ہے نا، بین ایدیہم و بایمانہم، بائیں کا ذکر نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر چلتے ہوئے انسان دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں مشعل پکڑے گا تو روشنی اس کے لیفٹ سائڈ بھی ہو جاتی ہے نا، اس حدیث کے مطابق اس کی دونوں سائڈس روشن ہوں گی۔ لیکن پھر بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دائیں جانب کا ذکر کیوں کیا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات شاید ہمیں کبھی نہ مل سکیں۔ البتہ دائیں ہاتھ کی ہمارے دین میں ایک اہمیت ہے نا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، البتہ دائیں ہاتھ کی جو ہے وہ اہمیت الگ ہی ہے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کا معجزہ عنایت ہوا تو حکم ہوا کہ ڈال دو وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اب یعنی ان کا عصا تھا ان کے ہاتھ میں، وہ نگل لے گا اس کو جو جادوگر گھڑ کے لائے ہیں۔ ایسے ہی قرآن میں ایک اور جگہ دائیں ہاتھ سے لکھنے کا ذکر ہے کہ نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ ایک جگہ قرآن کو دائیں ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر بھی ہے۔ ان سب پوائنٹس کو اگر ملا کر دیکھیں تو ان میں کیا کامن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بے شک عصا ڈالا تھا، لیکن وہ چیز جو جادوگروں کی جادو کو نگل جاتی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وہ جس کو دائیں ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، وہ جس کو تھامنے والوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا۔ قرآن میں کئی جگہ نور کا لفظ خود قرآن کے لیے آیا ہے۔ سو اگر یہاں اس نور کے دائیں جانب اور سامنے دوڑنے کا ذکر ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی آپ کے دائیں طرف وہ ہوگا جو دنیا میں دائیں ہاتھ میں تھا، اللہ کا قرآن۔ ایسے ہی جو لوگ دنیا میں قرآن سے دور تھے یا ان کے اعمال سیاہ تھے اور وہ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، وہ قیامت کے دن بھی بھٹکیں گے۔ اندھیرا ان کو صرف گمراہ نہیں کرے گا بلکہ خوف بھی دلائے گا۔ وہ کب کہیں گر جائیں، کب کسی سے ٹکرا جائیں، وہ خوف میں بھٹکتے رہیں گے۔ اور وہ مومن جن کا نور ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا، ان سب کا نور بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے مطابق کچھ لوگوں کا نور اتنا تیز ہوگا، ان کے سامنے اتنا فاصلہ روشن کر رہا ہوگا جتنا مدینہ اور عدن کے درمیان ہے۔ عدن بھی ایک شہر ہے اور مدینہ بھی ایک شہر، مدینہ تو خیر آپ جانتی ہی ہوں گی، تو یعنی مدینہ منورہ سے لے کے عدن ایک پورا شہر ہے، اس تک کو وہ کور کر لے گا، یعنی اتنا تیز اس کی نور ہوگا۔ جیسے ہم لائٹس کو دیکھتے ہیں نا، کچھ لائٹس کتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ کتنے آگے تک کا فاصلہ جو ہے وہ روشن کر دیتی ہیں، ہمارے سامنے دور دور تک ہماری چیزیں جو ہے وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ اور کچھ کا نور اتنا ہوگا کہ مدینہ اور صنعاء کے درمیان کا فاصلہ روشن کرے گا۔ صنعاء جو ہے وہ یمن کا ایک شہر ہے۔ اور کچھ کا اس سے بھی کم، یہاں تک کہ کسی کا نور بس اتنا ہوگا کہ اس کا اگلا قدم دکھائے، کسی کا نور اس کے پیر کے انگوٹھے کے ناخن جتنا ہوگا۔ جس کا نور زیادہ ہوگا وہ جلدی پل صراط کا فاصلہ عبور کر لے گا، جس کا کم ہوگا وہ دھیرے دھیرے چلتا رہے گا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ہمارا نور کم یا زیادہ کیوں ہوگا؟ کہ منحصر ہے ہمارے اعمال پہ۔ ہمارے نیک اعمال کی روشنی دنیا میں جتنی دور تک گئی ہوگی، اتنا ہی ان کا نور قیامت کے دن ہمیں راہ دکھائے گا۔ اگر ہمارے نیک اعمال بس اتنے ہی تھے کہ وہ ہماری اپنی دنیا منور کرتے رہے، ہم نے اپنی نمازیں روزے پورے کیے اور ارد گرد کے لوگوں کو ان کی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے دیا، تو بس ہمارا نور بس اتنا ہی ہوگا کہ ہمیں ہمارا اگلا قدم دکھا دے۔ آپ جتنی خیر دنیا میں دور دور تک پھیلائیں گی، اتنا ہی قیامت کے دن آپ کا نور پھیلا ہوا ہوگا، اتنی سی بات ہے۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک ھو الفوز العظیم۔ کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تم کو جنتوں کی، بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، یہی ہے کامیابی بڑی عظمت والی۔ بشارت کا لفظ نکلا ہے بشرا سے، بشر جس کے معنی ہوتا ہے کھال۔ یاد ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ ابراہیم میں، انسان کی جلد کی کھال، یعنی ایسی خبر جو انسان کی کھال یعنی چہرے پہ نظر آئے۔ خوشخبری سن کے انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے نا، اسی لیے بشارت کو خوشخبری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس روز مومنین کو بشارت ملے گی جنت کے باغوں کی، وہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اچھا، نہریں اتنی اہم کیوں ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اکثر جنت کا ذکر نہروں کے بغیر نہیں فرماتے ہیں، ہمیشہ جنت کے ساتھ نہریں ندی ہوتی ہیں، نہریں یا دریا۔ نہر کا لفظ صرف نہر یا دریا کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس کا روٹ ورڈ نون ہا را، اس سے ایک لفظ نہار بھی بنتا ہے، نون ہا اور را، نہار اس سے بنتا ہے نہار۔ نہار منہ کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، یعنی فجر سے مغرب کے درمیان کا وقت، روشن دن۔ سو نہر میں روشنی کے معنی بھی آتے ہیں۔ جنت کے دریا روشن ہوں گے۔ دنیا کی کوئی خوبصورت سینری مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ پانی اس کا حصہ نہ ہو۔
اگر آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ پرفضا مقامات پہ سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ہمیشہ پانی کا کوئی چینل بہہ رہا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے. سوئٹزرلینڈ سے لے کے پاکستان کے شمالی علاقہ جات تک کسی علاقے کی خوبصورتی تب تک اسٹیبلش نہیں ہوتی جب تک اس کے سبزے کے ساتھ پانی نہ ہو. پانی کا شور پانی کی جانب سے جا رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ عام سی بات لگتی ہوگی لیکن عرب معاشرے میں ایسا نہیں تھا. وہ تو ایک صحرا تھا، اس میں باغات کے ساتھ پانی کے دریا نہیں بہتے تھے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں تھا، ورنہ اس میں صرف خوبصورت منظرنامے وہ بیان ہوتے جو عرب میں اس وقت موجود تھے. اس وقت عرب میں خوبصورت منظرنامے کیا تھے؟ کھجوروں کے نخلستان وغیرہ تھے. لیکن اس کتاب میں ایسے منظرنامے بیان تھے جن کو اگر کسی انسان نے لکھا ہوتا تو اس کے لیے اس کا ٹریول کرنا اور ایسے علاقے کو دیکھ کے انسپائرڈ ہونا ضروری تھا. لیکن یہ تو اللہ کی کتاب ہے نا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، نظر ڈالو ہمارے اوپر کہ حاصل کریں ہم تمہارے نور سے روشنی. منافق مرد اور عورتیں یہ کون ہیں؟ کیا یہ کافر ہیں؟ کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ کیا یہ مشرک ہیں؟ نہیں، منافق وہ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. منافق کہاں ہی مسلمانوں کی اس کیٹیگری کو جاتا ہے جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے اعمال دین کے خلاف جاتے ہیں. وہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. مومن چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا. آپ نے منافقین کی خصلتیں اپنے اندر تلاش کرنی ہے، کسی اور کے اندر نہیں. منافق وہ ہیں جو فحش گوئی کرتے ہیں، یعنی زبان سے نازیبا باتیں کرتے ہیں. یہ نازیبا باتیں گالیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ کسی غیر محرم کے ساتھ کی گئی غیر اخلاقی گفتگو بھی ہو سکتی ہے. منافق وہ ہے جو فجر اور عشاء کی نمازیں چھوڑتا ہے. باقی نمازیں پڑھنا آسان ہوتا ہے، سب پڑھ لیتے ہیں. جو ان کو چھوڑ دیتا ہے بس وہ منافق ہے. منافق وہ ہے جو وعدے پورے نہیں کرتا، کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، جو کسی کے سامنے کچھ اور کہتا ہے اور پیچھے کچھ. ان سب خصلتوں میں کیا کامن ہے؟ سوائے فجر اور عشاء کی نمازوں کے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے درمیان کے تعلقات پہ اثر انداز ہوتی ہیں نا. منافق ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی عبادتوں یا تسبیحات میں کمی ہو، بلکہ آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کا دوغلا پن یا کمی کوتاہی آپ کو منافق بناتی ہے. اس دن جب منافقین کے پاس نور نہیں ہوگا تو وہ مومنین سے کہیں گے جن کا نور آگے پیچھے ہر شے کو منور کیے ہوگا کہ نظر ڈالو ہم پہ کہ ہم روشنی حاصل کریں تمہاری نور سے. نظر کے لیے انظرنا کا لفظ آیا ہے جو نکلا ہے نظرہ سے، نون زا اور را. نظرہ، نظر کے ایک معنی دیکھنا ہوتا ہے اور نظر کے دوسرے معنی ہے کسی کو ریلیف فراہم کرنا، رعایت دینا، امید سے کسی کی طرف دیکھنا کہ شاید وہ ہم پہ کرم کرے. اردو ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہمارے پر بھی نظر کرم کریں، تو یہ وہی نظر آئے. اس سے معلوم ہو کہ کسی پہ کرم کرنے یا رحم کرنے یا اس کا درد سمجھنے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے، اس پہ نظر ڈالنا ضروری ہے. اگر کوئی بتائے کہ فلاں کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اگنور نہ کریں. کسی کے بتانے سے شاید بات معمولی لگے لیکن اگر ہم چل کے اس شخص سے مل لیں، اس کا مسئلہ سن لیں، تو شاید ہم بہتر طور پہ اس کو سمجھ سکیں اور اس کی مدد کر سکیں. انظرونا نقتبس من نورکم، نظر ڈالو ہمارے اوپر تاکہ ہم تمہاری نور سے روشنی حاصل کریں. روشنی حاصل کرنے کے لیے نقتبس کا لفظ آیا ہے. نقتبس کا لفظ نکلا ہے قبسا سے، قبسا کا لفظ پہلے کہاں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب انہوں نے پہاڑ پر روشنی دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں ایک آگ، شاید کہ میں تمہارے لیے اس سے لے آؤں کوئی جلتا ہوا انگارہ. وہاں آگ سے کچھ انگارہ لانے کے لیے قبسا کا لفظ آیا تھا. ہاں کتنے دن دیا آپ نے؟ 3 دے. اچھا میں دیکھتے ہیں، 1 منٹ بھائی صاحب. نا میرا فارورڈ کے پیسے رکھے نہیں دے رہے اس کو 120 روپے دینے فارورڈ میں 50 روپے پڑے نا وہ دے رہے اس کو 120 دینے. کین اس کے پاس ہی ہے، دے دیے وہاں سے. اچھا ہم پڑھ رہے تھے قبسا. قبسا کے معنی ہے آگ، یعنی انگارہ، جلتا ہوا انگارہ. اس کے ایک معنی ہے کسی جلتی ہوئی آگ یا روشنی کے سورس سے آگ لینا.
جیسے الاؤ سے ایک جلتی ہوئی لکڑی نکال لینا، آگ کو تلاش کر کے حاصل کرنا۔ قبضہ کے ایک دوسرے معنی ہیں کسی علم کے سورس سے علم حاصل کرنا، روشنی کے سورس سے روشنی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ نور کیا ہے؟ نور تو اللہ کا قرآن ہے، اور منافقین جب قیامت کے دن مومنین کا نور دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ ان کو بھی تھوڑا سا اس سے مل جائے، لیکن اعمال کے نتائج تو ہوتے ہیں نا، اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ جو جب دنیا میں انہوں نے اس نور کو تلاش نہیں کیا تو اب کیسے ملے گا؟ قیل ارجعوا، کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، بس تلاش کرو نور۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ ایک طرح کی ملامت ہے۔ ظاہر ہے وہ پیچھے نہیں پلٹ سکتے، نہ وہ نور تلاش کر سکتے، لیکن ان کو یہاں جتایا جا رہا ہے کہ اب ان چیزوں کو یاد کرو جن کو تم دنیا میں نور کی طرح تلاش کرتے تھے، جن کے پیچھے تم بھاگتے تھے کہ وہ تمہاری زندگی کو منور کر دیں گی، جن کی وجہ سے تم نے انسانوں کو دھوکے دیے، جن لوگوں کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کیا، وہ سب تمہاری دنیا منور کیے ہوئے تھے نا، ان چیزوں کو یاد کرو، کیا وہ کام آئیں گی؟ ہم سب اپنی اپنی زمین کی طرف بار بار جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کو ترک کر کے ہم کسی نہ کسی خواہش کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، اور وہی خواہش ہے کہ انسان ہمیں بہت ذلیل کراتا ہے۔ یہ ایک آیت ایک تنبیہ ہے، ہم میں سے ہر وہ شخص جو کسی نے کسی خواہش کو اپنا نور بنا کے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اب وہ وقت آ گیا کہ وہ سنبھل جائے اور یہ سوچے کہ کیا پل صراط پہ یہ خواہش میرے کچھ کام آئے گی، کیا اس دن میرا نور بن سکے گی جس دن کے اندھیرے خوفناک ہوں گے۔ وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبْلِهِ الْعَذَابُ، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ہوگا ایک دروازہ، جو اس دروازے کے اندرونی جانب ہے وہ تو رحمت ہے، اور جو اس کی بیرونی جانب ہے اس طرف ہے عذاب۔ چلے فائزہ، ٹائم تمہارا اینڈ ہو گیا، میں دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا، میں چاہ تو رہی تھی کہ آج ہی ہم اسے کمپلیٹ کر